بیٹنگ نہ بالنگ نہ فیلڈنگ، کس فیلڈ میں آپ لوگ جو ہیں آپ نے کچھ اچھا پرفارم کیا ہو؟ لوگ میچ دیکھنے کے لیے اپنے سارے کام کاج چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں، شاید اس دفعہ جو ہے پاکستان ہمارا سر فخر سے بلند کر دے۔ ہر دفعہ ناکامی، ہر دفعہ جو عوام کا آپ نے دل توڑا ہے۔ چلو فخر زمان ناٹ آؤٹ تھے، ان کو آؤٹ دے دیا گیا، باقی کھلاڑیوں نے کیا کیا؟ کبھی ملبہ جو ہے آپ میچ ریفری پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی میچ ریفری نے صحیح فیصلے نہیں کیے اور اس کو جی ہٹا دیا جائے۔ اگر آپ کو یہ دکھ ہے کہ جی انڈین کھلاڑیوں نے آپ سے ہاتھ نہیں ملایا، تو یہ ہاتھ ملانا بہت ضروری تھا آپ کا۔ آپ وہاں کھیلنے گئے تھے یا ہاتھ ملانے گئے تھے؟ اس غم میں آپ کھیلنا ہی بھول گئے۔ اگر گراؤنڈ میں کھڑا حارث رؤف 6-0 کے اشارے بار بار کرتا ہے اور جہاز گرانے کے جو اشارے وہ کرتا رہا ہے، یہ بھی تو سیاست تھی، بجائے اس کے کہ آپ اپنی پرفارمنس کو بہتر کرتے۔ 6-0 کا اشارہ کر کے آپ نے اپنے کیس کو ویک کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وفاء زینب اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر۔ مد مقابل جتنا مرضی بڑا، مضبوط اور طاقتور ہو، اگر آپ کو اپنے اوپر اور اپنی پیشہ وارانہ صلاحیتوں پر اعتماد ہے تو آپ اس کو بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر سکتے ہیں، اور یہ ثابت کیا ہے ہر میدان میں افواج پاکستان نے۔ 1965 کی جنگ ہو یا 2025 کا مارکہ حق، ہماری فورسز ہمارا پرائیڈ ہیں۔ ہماری افواج میں اگر شہرت اور پیسے کی بھوک اور لیڈرشپ کی لڑائی ہوتی تو وہ بھی ہمیں ہر میدان میں رسوا ہی کرتے۔ آج اگر سعودی عرب ہمارے ساتھ دفاعی معاہدے کر رہا ہے یا ہم دنیا میں کوئی عزت رکھتے ہیں تو یہ سب افواج پاکستان کی وجہ سے ہے۔ انہی کی بدولت ہم آج آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دشمن سے بات کر سکتے ہیں، اس کے مد مقابل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ آپ چیخ کر کہتے ہیں کہ جی سیاست کو بیچ میں نہ لایا جائے کھیل کے، تو آپ وہاں کیا کرتے رہے؟ اگر آپ کو یہ دکھ ہے کہ سوریہ کمار یادو نے پریزنٹیشن سیریمنی میں آ کر یہ کہا ہے کہ جی ہماری جیت جو ہے مشن سندور کے سینکوں اور پہلگام کے جو شہید ہیں ان کے نام ہے، تو آپ نے وہاں کیا کیا؟ آپ نے تو 6-0 کا اشارہ کر کے اور جہاز گرنے کے اشارے کر کے، یہ کیا تھا؟ یہ بھی تو سیاست تھی، بجائے اس کے کہ آپ اپنی پرفارمنس کو بہتر کرتے، اپنی پرفارمنس سے جواب دیتے ان کو۔ ابھی آپ کہہ دیتے ہیں ہاتھ نہیں ملایا، آپ وہاں ہاتھ ملانے جاتے ہیں، وہ تو کھیل کے بعد کا ایک گڈ جیسچر ہے بس۔ اب کل ایک نیا ایشو آپ لوگوں نے کھڑا کر دیا کہ فخر زمان ناٹ آؤٹ تھے اور ان کو آؤٹ دے دیا گیا۔ چلو فخر زمان ناٹ آؤٹ تھے، ان کو آؤٹ دے دیا گیا، باقی کھلاڑیوں نے کیا کیا؟ باقی کھلاڑیوں کی کیا پرفارمنس رہی؟ باقی جو یہ 11 کھلاڑی رکھے ہوئے ہیں، یہ کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ اگر ایک آؤٹ ہو جائے تو دوسرے نے پرفارم نہیں کرنا؟ 171 کا دفاع نہیں کر سکے آپ؟ انڈین پلیئرز خاموشی سے کھیلتے رہے ہیں، انہوں نے اپنی گیم پر فوکس کیا ہے۔ وہ اپنی قوم کا درد محسوس کرتے ہیں کہ ہاں بھائی پاکستان سے کھیلنے جا رہے ہیں تو یہ کسی محاذ سے کم نہیں ہے، ہم نے جیت کر آنا ہے، اپنی قوم کو رسوا نہیں کرنا۔ اس کے بعد اس نے بھی آپ کو 7-0 کا اشارہ کر دیا، کیا عزت رہ گئی آپ کی؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ سوریہ کمار یادو نے کہا ہے کہ جی رائیولری ہی نہیں ہے کوئی، رائیولری جو ہے وہ تو برابر کے لوگوں سے ہوتی ہے۔ قوم آپ سے پیار کرتی ہے، آپ سے بڑی امیدیں ہیں قوم کو، آپ پاکستان کے نمائندگی کر رہے ہیں، پاکستان کی عوام آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ ہمارا فخر ہیں، وہ آپ کو اپنا فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ کی کیا پرفارمنس رہی ہے؟ وہ اس امید کے ساتھ تماشائی، آپ کا اسٹیڈیم بھرا ہوتا ہے تماشائیوں سے، وہ اس امید سے آتے ہیں کہ اس بار تو انڈیا کو منہ توڑ جواب دیں گے آپ۔ کبھی کنڈیشن صحیح نہیں تھی، کبھی امپائر صحیح نہیں ہے، کبھی جو ہے ICC صحیح نہیں ہے، کبھی ون ہے یا لرن ہے۔ خدا کے لیے اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، آپ وہاں پر پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے جاتے ہیں، پوری پاکستانی عوام کے ریپرزینٹیٹیو ہیں آپ وہاں پر۔ اپنے ذاتی اختلافات کو دور رکھیں اور اپنی گیم پر فوکس کریں، اور اس کے بعد آپ تب ہی کامیاب ہو سکتے ہیں جب آپ کے دل سے سارے ڈر اور خوف جو ہیں وہ آپ نکال دیں، اس کے بعد ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب بھی ہمیں تم سے پیار ہے، ہماری قوم کو آپ سے پیار ہے،
ابھی بھی آپ سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں قوم نے کہ جو 2 میچز رہ گئے ہیں سری لنکا اور بنگلہ دیش کے ساتھ، وہ آپ ان کو ہرا کر آپ جو ہیں فائنل میں جائیں گے، اور فائنل میں انشاءاللہ آپ انڈیا کو ساری ہاروں کا جو ہے، ساری پچھلی جتنی بھی کسر ہے وہ آپ اس میچ میں نکالیں گے اور ان کو ہرائیں گے اور ان کو منہ توڑ جواب دیں گے، اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کریں گے۔ آل دا ویری بیسٹ۔ اسی پازیٹیو سوچ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ ہیو اے نائس ڈے۔